السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 45 میں ہم آپ کے روبرو ہیں اور لے کر آئے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں آپ سوالات کے تسلی بخش جوابات سے مستفیض ہو کر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کا شدت سے انتظار بھی کرتے ہوں گے۔ تو آئیے، اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مصعب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ چھپکلیاں کیا جنات ہوتی ہیں اور ان کو مارنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ یہ جنات ہوتے ہیں، اگر ان کو مار دیا تو وہ جنات نقصان پہنچائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مار دینا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے ان کو ماننے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماننے سے ایک پلی خون بھی بڑھتا ہے۔ دیکھیے، چھپکلی سے متعلق جتنی بھی باتیں سوال میں کی گئی، یہ تینوں ہی باتیں ہمارے معاشرے اور سماج میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی کمزور ایمان والے جو اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں، بھوت پریت اور جناتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، جن کا ایمان اسٹرانگ اور مضبوط نہیں ہے، وہ اس درجے کو نہیں ہے کہ پہنچا ہے ان کا ایمان کے نفع نقصان کی مالک ذات اللہ۔ اگر ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہمیں نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور ساری دنیا مل کر ہمیں کچھ نفع دینا چاہے، ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارے ساتھ خیر اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ یقین کمزور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپکلی مارنے کو برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جانوروں پہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جناتوں کا روپ ہوتے ہیں، اگر ان کو مار دیا جائے تو جنات جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایسی سوچ بالکل غلط ہے۔ دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے سے خون بڑھتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حدیث شریف میں، شریعت میں، دین میں کہیں بھی نہیں آیا کہ چھپکلی کو مارو تو ایک پلی خون بڑھ جاتا ہے یا 1 پوائنٹ خون بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حقیقت میں پھر بلڈ بینک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلڈ ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، سب مریض جو ہے اسپتال کے اٹھتے اور جنگلوں میں نکل پڑتے، اور جتنی بھی چھپکلیاں ہوتی وہ 8-10 مار کے اپنے خون کے پوائنٹ کو وہ پورا کر لیتے۔ ہاں، یہ بات ہے ضرور حدیث شریف میں کہ اس کو مارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ جب بھی وہ کسی چھپکلی کو دیکھیں، یعنی اپنے گھر میں، تو اس کو کیا ہے، مار ڈالو، اور پہلی ضرب میں اور پہلی ہی مرتبہ میں اس کو مارا جائے تو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، دوسری مرتبہ میں مارا جائے تو نیکیاں اس سے کم ہیں، پھر تیسری مرتبہ میں اس سے کم ہیں۔ بہرحال اس کو ماننے پر نیکیوں کے ملنے کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم گلیوں میں نکل جائیں اور روڈوں پہ نکل جائیں، غیروں کے علاقوں میں نکل جائیں اور چھپکلی کو مارتے مارتے نہ جانے کتنے پڑوسیوں کی ٹوائلٹ کو پھوڑ دیں اور کتنے کے سروں کو توڑ دیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر چھپکلی اگر دیکھی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ لیکن حالیہ دنوں میں سائنس نے بھی اور جدید طب نے بھی اس کے رزلٹ کو دریافت کر لیا ہے، اس نتیجے پر وہ پہنچا ہے کہ اس جانور یعنی چھپکلی کی کھال سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس چھپکلی کا کہ ایک قطرہ کھانے کے ساتھ غلطی سے کھانے پر پورے خاندان کو صاف کر سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ لاعلمی سے لوگ انجانے میں اور اپنے بھولے پن کی وجہ سے لوگ اس جانور کو بے ضرر سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرے ناپسندیدہ کیڑے مکوڑے جیسے مچھر ہے، کاکروچ ہے، اور دوسرے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو اگرچہ چھپکلی کھا لیتی ہے اور گھر سے کیڑے مکوڑوں کا صفایا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے چھپکلی
گھر اور ماحول کا سب سے خطرناک قاتل ہے۔ یہ رینگنے والا جانور 60 سیکنڈ کے اندر مار سکتا ہے۔ اور ڈاکٹری طور پر علاج نہ کیا جائے تو جو ہے اس جانور سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی خصلت ہے، اس میں یہ کینہ توز جانور ہے، یعنی چھپکلی ہر کھلی ہوئی چیز میں اپنی لمبی زبان ڈال کر اپنا لعاب ڈالتا ہے۔ ٹوتھ برش وغیرہ ہے ان کو چاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر کھلی ہوئی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کھلا ہوا نہ چھوڑو، اس کو ڈھک دو۔ اگر ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کم از کم لکڑی ہی رکھ دو، وہ تمام بیماریوں سے اور نقصان دینے والی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ بسم اللہ اس کے لیے کوچ بن جائے گا۔ لہذا بہت احتیاط کریں اور احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار رہیں۔ اس جانور کا اپنے گھروں سے صفایا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے اس جانور کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے گھر والوں کے پر پڑے اور ہم کسی بڑے نقصان سے روبرو ہو جائیں، دوچار ہو جائیں۔ اس لیے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا جو ہے طریقے بھی آتے ہیں۔ لہسن میں نمک ملا کر اپنے کمرے کے مختلف کونوں میں رکھ دیں تو یہ دوبارہ چھپکلیاں آئیں گی بھی نہیں۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ چھپکلیوں کو مار لیا جائے، لیکن مارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں۔ دوسرا یہ جو کہتے ہیں خون نہیں بڑھتا، نیکیاں ملتی ہیں۔ تیسرا جو سوچ ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں، ان کو مارنے سے نقصان ہو سکتا ہے، بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کے ہے۔ یہ رئیس خان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب انٹرسٹ اور سود کی وہ رقم جو ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسوں پر بینک کی طرف سے جو ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو کیا کریں؟ اس کو کس چیز میں استعمال کریں؟ یا اکاؤنٹ میں سے صرف اپنی سیونگ والی اکاؤنٹ کی رقم کو نکالیں، انٹرسٹ ملا اس کو وہیں چھوڑ دیں؟ یعنی سودی رقم اور انٹرسٹ اور بیاج کی رقم جو ہے اس کو کہاں استعمال کریں؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرسٹ، سود اور بیاج کی رقم کا لین دین کرنا یا اس کا معاملہ اور معاہدہ وغیرہ کرنا سب ناجائز ہے۔ لہذا پہلی تو کوشش یہی ہونا چاہیے کہ سودی رقم وصول ہی نہ کی جائے۔ اگر وہ وصول کر لی گئی ہے تو جس سے وصول کی گئی ہے اسے واپس کر دی جائے۔ یہ اس صورت میں جبکہ لوگ بیاج پر پیسے وغیرہ اٹھاتے ہیں، اور اگر واپس کرنا مشکل یا ناممکن ہو، جیسے کہ بینک میں اکاؤنٹ میں ہمارے کھاتے میں جو آ جاتی ہے زائد رقم، اس زائد رقم کو اگر ہم نہیں لیتے تو بینک اس کو اور زیادہ سودی معاملات میں خرچ کرے گا اور یہ گناہوں پر تعاون ہوگا۔ اس لیے اس کو اکاؤنٹ میں نہ چھوڑا جائے بلکہ نکال لیا جائے، اور اس سودی اور بیاج اور انٹرسٹ کی رقم کو کسی غریب شخص کو ثواب کی نیت کے بغیر دینا واجب اور ضروری ہے۔ اپنے استعمال میں لانا یا ثواب کی نیت سے کہیں کسی کو صدقہ وغیرہ دینا درست نہیں ہے۔ میں نے لفظ استعمال کا کیا ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اور بیاج کی رقم کو کھا نہیں سکتے، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے موبائل میں نیٹ ڈلوا لیتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں، چپل لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بیاج کے پیسوں کو استعمال کہاں کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ بیاج کا کھانا ہی منع ہے۔ نہیں، بیاج اور سودی رقم اور پیسوں کا جس طریقے سے کھانا منع ہے اور ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے اس کو اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے کسی بھی شکل میں استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ سلیم صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب واٹس ایپ پر جو سلام ہم لکھتے ہیں یا دوسروں کی طرف سے ہمیں جو آتا ہے تو کیا اس سلام کے جواب دینا ضروری ہے لکھ کر یا بول کر؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ واٹس ایپ سے ملنے والے سلام کا جواب زبان سے یا میسیج کے ذریعے سے لکھ کر دینا واجب ہے۔ البتہ زبان سے جواب دینے کی صورت میں
سلام بھیجنے والے غائب شخص کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ اگر سلام سن کر فوراً زبان سے جواب کہہ دیا تو واجب ادا ہو جائے گا، ریکارڈ کر کے یا لکھ کر اس کو بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ندیم صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے ابھی گھر سے وضو کر کے آیا تھا، اور جب وضو کر کے میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اپنی انگلی دانتوں پہ لگائی تو مجھے انگلی میں خون نظر آیا، میں نے پھر کلی کر لی، تو کیا میرا وضو باقی رہا یا میں دوبارہ سے وضو کروں؟ تو دیکھیے گا عام طور پہ ایک یہ ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے دانتوں سے یا اس کے مسولوں سے کبھی کبھی خون نکل آتا ہے، اور خون کو ہم اس وقت ہاتھ لگا کر نہیں دیکھتے بلکہ تھوکتے ہیں تو تھوک کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوکا اور تھوک میں خون کا سرخی رنگ زیادہ مائل ہے، ہلکا ہلکا پیلا سا ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوک لال ہو گیا ہے یا جو ہے سرخ کلر سفید پہ یعنی لال کلر، ریڈ کلر، وائٹ جو کہ تھوک کا نیچرلی کلر ہوتا ہے اس پر غالب ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور سرخ ہے بالکل تھوک تو ٹوٹ ہی گیا، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں سے خون نکل کر بہہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری اور فرض ہو، اس جگہ میں رہتے ہوئے اگر خون نکلے اور نکلنے کے بعد بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی صورت میں ان کی یہ جو صورت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے گھر کی طرف روانہ تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ہاتھ لگایا تو خون سے یہ انگلی کا پورا بھر گیا یا پورے میں سن گیا۔ تو اگر اس طریقے سے کیا ہے تو بھی یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسی صورت میں جو خون کی جو مقدار انگلی پر لگی ہے وہ یقیناً وہ اتنی مقدار ہے کہ خون نکلا ہے مسوڑے سے یا دانت میں سے اور وہ اپنی جگہ سے بہا ہے۔ جب خون نکلے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہرحال دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جی یہ زینت شیخ بہن ہے، انہوں نے ایک مسنون دعاؤں کی سیریز کی ایک پوسٹ سینڈ کی ہے، اور اس پوسٹ میں ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کنارے پر کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھتے تو کام کاج چھوڑ دیتے، چاہے نماز ہی میں ہوتے، اور پھر یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شرھا، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز میں کس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ نماز میں کس طریقے سے دعا کرتے ہیں، اس کا بہترین آسان طریقہ ہے کہ نماز نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو۔ بہتر یہ ہے کہ فرض میں تو مختصر کریں اگر جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو فرض ہو یا سنت ہو یا نفل نماز ہو۔ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ لینے کے بعد جو کہ واجب ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھتے ہیں۔ اب عموماً دعائے ماثورہ سے مراد یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہی دعائے ماثورہ ہے۔ نہیں، یہ دعائے ماثورہ نہیں ہے، یہ دعائے ماثورہ میں سے ایک دعا ہے، ورنہ تو دعائے ماثورہ تو بہت ساری ہیں۔ دعائے ماثورہ اسے کہتے ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہو، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پڑھا ہو، اور جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں وہ دعائے ماثورہ کہلاتے ہیں، یا قرآن میں آئی ہوئی کوئی دعا ہو وہ بھی دعائے ماثورہ کہلاتی ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا قرآن کریم میں ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی دعا ہے لیکن شرط یہ کہ وہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی آئی ہو
اس کو آپ قائد اخیرہ میں درود کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور یہی محل ہوتا ہے نماز میں دعا کرنے کا۔ یہ زینت شیخ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یتیم کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے، یتیم، انسانوں میں یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہو۔ یتیم انسانوں میں اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ بچپن میں انتقال کر گیا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو یسیر بھی کہتے ہیں۔ لیکن حیوانات اور جاندار میں اس کا الٹا ہے۔ حیوانات اور جانوروں میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، چرندوں پرندوں درندوں کے ان بچوں کو کہتے ہیں جس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی ہو۔ لہذا کیوں کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ انسانوں میں خاندان اور نسب جو چلتے ہیں وہ مرد سے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مائیں ہمیں تانا دیتی ہیں، دیکھو تمہارا خاندان، کبھی وہ ننیال کو اپنا خاندان نہیں بتاتی، آپ کا خاندان نہیں بتاتی، ہمیشہ ددیال کو یہ کہتی ہیں تمہارا خاندان ہے۔ بہرحال خاندان اور جو نسب ہے جو چلتا ہے وہ مردوں سے چلتا ہے انسانوں میں، اور جانوروں میں جو نسلیں چلتی ہیں وہ مادہ جانور سے چلتی ہیں، نر جانور سے نہیں چلتی ہیں۔ مادہ جانور سے ہی اس نسلوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یتیم انسانوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ اور والد بچپن میں فوت ہو گیا ہو، اور جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی ہو۔ یہ کہہ رہی ہیں زینت شیخ بہن کہ مفتی صاحب گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعا حدیث میں آئی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ دعاؤں میں دعا گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت اس کی الگ دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کی یہی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے اعتبار میں، فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کا اعتبار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ضعیف حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب جو ہے وہ بالکل کمزور ہے اور بالکل ریجیکٹ ہے موضوع کے درجے میں یا منگھڑت کے درجے میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ضعیف جو حدیث ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، متن کے اعتبار سے کوئی حدیث والی ضعیف نہیں ہوتی، وہ تو متن کے اعتبار سے اگر ہوتی ہے تو وہ موضوع اور منگھڑت ہوتی ہے۔ یہ دیوبند سے ایک بہن ہے، ان کا کیا سوال ہے آڈیو میں ہے، پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی، ہمارے یہاں 5:40-45 پر فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو عشاء کی نماز کس ٹائم پڑھی جائے گی؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے علاقے میں 5:45 یا 46 پر فجر کے وقت شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز ہم کب تک پڑھ سکتے؟ تو عشاء کا مستحب وقت یہ کہ خواتین اول وقت میں پڑھ لیں، جو ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے فوراً عشاء پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں تو آدھی رات تک، اور پھر بہتر یہ کہ آدھی رات تک پڑھ لیں، 12-1 بجے تک پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے 2-3 بجے پڑھیں، لیکن آخری تیسرے پہر میں عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال وہ ادا ہو جائے گی، قضا ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ فرین بہن یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر کوئی ظہر کی نماز میں ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہوا ہو تو فرض سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ کو فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں،
4 رکعت نماز ظہر میں جو فرضوں سے پہلی پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے ان 4 رکعت سنت موقدہ کو نہیں پڑھا اور جماعت میں شامل ہو گیا یا جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو ایسی صورت میں وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد ان 4 رکعات کو جو پہلے تھیں ان کو پڑھ لے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد 2 سنت موقدہ وہ پڑھ لے۔ اب یہ اختیار ہے، چاہے وہ 4 رکعات سنت موقدہ جو ظہر سے پہلے ظہر کے فرضوں سے پہلے ہیں ان کو ظہر کے بعد کی 2 رکعات سنت موقدہ کے بعد پڑھے یا ان سے پہلے پڑھ لے، دونوں صورتوں میں وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ فرین ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی مسلم لیڈی سندور لگائی ہوئی حالت میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس صورت میں سمجھنا چاہیے کہ سندور جو لگانا، سندور سے مانگ اپنی بھرنا، یہ ہندو عورتوں کا طریقہ اور کلچر ہے، لہذا مسلمان عورتوں کے لیے اس طرح سے اپنے مانگ کو سندور سے بھرنا یا اس طرح کی زینت اختیار کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے گا، ان کی کاپی کرے گا، پہننے میں، اوڑھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، کسی بھی چیز میں ان کی اگر کاپی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انہی میں سے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امت ہی نہیں۔ تو یہ کتنا سخت ترین وعید اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، لہذا مسلم عورتوں کو کوئی بھی زینت کا ایسا طریقہ جو کسی اور مذہب والی عورتوں کا شعار ہو یا ان کا ہندو طریقہ ہو اس کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی مسلم عورتوں کو سندور سے مانگ نہیں بھرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے، کوئی مسلم عورت تھی اور اس کی مانگ میں سندور بھرا ہوا تھا اور اس نے اسی حالت میں باقاعدہ دوپٹہ پٹہ باندھ کر جو نماز کی شرائطیں ہیں ساتھ وہ سب پائی جا رہی ہیں، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، سطر کا چھپنا بھی پاک، جگہ بھی پاک، قبلے کی طرف منہ بھی ہے، نیت بھی ہے اور جو ہے نماز کا وقت بھی ہے، یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور اس نے نماز پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ سندور یقیناً وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ کلر ہوتا ہے، لہذا اگر وہ بالوں میں لگا لیا گیا اور پھر اس حالت میں نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ فرین ہے، یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، چولہے پر جو کھانا بنتا ہے تو برتن کالے ہو جاتے ہیں تو اس کی کالک ہاتھ میں لگ جاتی ہے، چھوٹ بھی نہیں رہی ہو تو اس کے رہتے ہوئے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، بہت سارے برتن جو چولہے پر بنائے جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں اب بھی ہے اور شہروں میں اگر جو ہے چولہے گیس کے چولہے کا نوزل اگر خراب ہو جائے نا تو وہ برتن کو کالا کر دیتا ہے۔ بہرحال جو کڑھائی ہے، توا ہے، بھگونے، دیگچیاں ہیں، یہ جو ہے ان کالے ہو جاتے ہیں اور جب ان کو دھلا جاتا ہے اور مانجھا جاتا ہے تو اس کی کالوش جو ہے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے اور وہ بہت سی مرتبہ کبھی کبھی کافی دیر تک دھونے سے بھی وہ کالوش نہیں جاتی ہے اور اسی حالت میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے وضو کیا جائے، آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ یہ کالوش ایسی ہوتی ہے جو پرت والی نہیں ہوتی بلکہ بے پرت والی چیز ہوتی ہے اور میل کچیل کے حکم میں، اور میل کچیل ہوتے ہوئے اگر وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لہذا برتنوں کی کالک جو ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے اور اس کے لگے ہونے کی حالت میں وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ عبداللہ قریشی ہیں پاکستان سے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب
اگر نئی دکان لیں تو بندہ اس کی ابتدا کیسے کرے، مطلب کیا نیک عمل کرے، ختم وغیرہ کرانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں کسی بھی شخص کے لیے نئے کام کی اوپننگ، ابتدا اور شروعات، نئی گاڑی یا دکان یا مکان وغیرہ کا افتتاحی عمل ایک بابرکت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ البتہ ایسے خوشیوں کے موقع پر اگرچہ سنت سے کوئی مخصوص اور خاص عمل ثابت نہیں ہے، ہاں ایک مسلمان کو اس خوشی کے موقع پر خیر و برکت کے حاصل ہونے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر یہ افتتاحی عمل کسی بابرکت اور نیک شخصیت کو بلا کر کروایا جائے اور دعا وغیرہ کروائی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے خوشی اور سرور کے موقع پر بطور شکر اور نعمت کے اظہار کے خاطر بغیر کسی لزوم اور ضروری سمجھتے ہوئے اپنی وسعت کی حد تک، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق بغیر فضول خرچی کے کچھ ضیافت کر دی جائے، کچھ لوگوں کو، متعلقین کو بلا لیا جائے اور ان کے لیے مٹھائی، چائے یا موسم کے اعتبار سے ٹھنڈے وغیرہ کا نظم کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کام بتائے گئے ہیں اس میں شریعت کا کوئی صریح حکم نہیں ہے، اور ان طرح کے کاموں کو کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی اس کو لازمی اور ضروری سمجھے۔ البتہ یہ ہے کہ دکان کی ادگھاٹن پر قرآن کریم کا ختم کرانا، قرآن خوانی کرانا، مدرسے کے بچوں کو بلا کر نئی گاڑی، نئے مکان اور دکان میں سب سے پہلے قرآن خوانی کو لازمی اور ضروری سمجھنا، اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کی تلاوت یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے پڑھنے یا پڑھانے سے اور پڑھوانے سے کاروبار، گھر، دکان وغیرہ میں برکت ہوتی ہے، مگر اس کو دین کا جز اور حصہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ بغیر ختم قرآن کے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی بھی چاہیے، البتہ ختم قرآن کو ایک رسم کی شکل دے کر، یہ قرآن خوانی کو ایک رسم کی شکل دے کر ضروری سمجھنا اور اس کا بے انتہا اہتمام کرنا دین میں اضافے اور زیادتی جیسا ہے، لہذا اس لیے ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عبداللہ قریشی صاحب کا یہ دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات عموماً لوگوں میں مشہور ہے اور لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حق مہر کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، اگر اس پیسے سے کاروبار شروع کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ مہر لڑکی کا حق ہے، شوہر کے ذمے اس کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے، اور مہر پر ملکیت اور مالکانہ حق بیوی اور لڑکی کو ہی ہوتا ہے، وہ اس کو جہاں چاہے استعمال کرے۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مہر کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، اس کے پیسے سے علاج کروایا جائے تو شفا ملتی ہے وغیرہ، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ابن جریر کی روایت میں فرمایا گیا کہ 3 چیزوں میں شفا اور برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے یا اس کو بارش کے پانی میں ڈال لے، اور اپنی بیوی کے مال یعنی مہر سے اس کی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے، اس میں ان 3 وجہوں سے شفا آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے
جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ہم آسمان سے بابرکت پانی برساتے ہیں، اور یہ بھی مہر کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوشی اور رضامندی سے تمہیں دے دیں تو بے شک اسے کھاؤ پیو اور بہت مزے سے رہو۔ اور شہد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ابن ماجہ میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا اور بیماری نہیں لگے گی۔ تو لہٰذا 3 چیزیں برکت والی ہیں بیوی کا مہر۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اسے کھاؤ مزے لے لے کر۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی کاروبار کرے، بیوی کے مہر کی رقم تھوڑی سی لگا دے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ مہر کی رقم کے لیے جو ہے بیوی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ یہ عبداللہ قریشی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی کی چیٹ کا اسکرین شاٹ لے کر کسی دوسرے کو دکھانا یہ درست ہے یا نہیں؟ بھئی دیکھیے گا، غیبت کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی کی چیٹ کا اسکرین شاٹ لیا جائے اور پھر وہ کسی دوسرے کو دکھایا جائے تو یقیناً یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ البتہ یہ غیبت ڈیجیٹل غیبت کہلائے گی۔ بہرحال منع ہے اس شرط کے ساتھ، جس کی گفتگو کا اسکرین شاٹ لے کر آپ دوسرے کو دکھا رہے ہیں، اگر اس کو یہ بات ناگوار لگے، بری لگے، تو ایسی صورت میں یقیناً یہ گناہ ہے اور غیبت والا ہی گناہ ہے۔ یہ محمد عارف صاحب ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، آپ اس کو دیکھیے گا۔ پھر اس میں کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ میری باتیں جنہیں بہت سارے مسلمان اسلام سے جوڑتے ہیں، مگر اصل میں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر چپل الٹی پڑی ہوگی تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ پوچھو کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب چپل الٹی پڑی ہوتی ہے تو شیطان اس پر اپنا تخت لگا لیتا ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یارو اس کا حدیث میں 0.001% بھی ذکر نہیں ہے، اور اسلام ایسی کوئی بھی کامیڈی بات کو نہیں مانتا ہے۔ نمبر 2، رات کو جھاڑو لگائے تو گھر سے کچرے کے ساتھ ساتھ برکت بھی جھڑ جاتی ہے۔ مجھے ایسا کہنے والی عورتوں کا افسوس ہے، کیونکہ ان کا کام بڑھنے والا ہے۔ کیونکہ سجنوں سچ یہی ہے کہ اس کا بھی قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے، یہ فلی من گڑنت باتیں ہیں۔ نمبر 3، جس کے لیے مجھے بھی کئی بار ٹوکا گیا، خالی کینچی چلانے سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ارے امی میری آج والی ویڈیو ضرور دیکھیو، اصل میں یارو یہ بھی پوری طرح سے بکواس بات ہے۔ نمبر 4، تکیے پر بیٹھیں گے تو قرضہ بڑھے گا، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود تکیے پر بیٹھا کرتے تھے۔ لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو میں قینچی سے جھگڑے ہوتے ہیں، قینچی چلانے سے، اور اس میں یہ توہمات اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں رچی اور بسی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی بچپن میں صرف اسی بات پر پٹا ہوگا اور کئی جھاپڑ بھی کھائے ہوں گے ممی سے کہ وہ بلا وجہ قینچی خالی چلا رہا تھا۔ اور کیونکہ ہمارے پرانے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ خالی قینچی اگر چلائی جائے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، بے بنیاد بات ہے، بے اصل ہے۔ اسی طریقے سے رات میں جھاڑو لگانے والی بات بالکل بے اصل ہے، کبھی بھی لگا سکتے جھاڑو۔ دین نظافت اور صفائی اور پاکی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے چپل الٹی ہو جائے تو آسمان کو دیکھتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ البتہ یہ بے سلیقے کی علامت ہے، اور سلیقہ اور ادب جو ہے اس طرح سیکھنا ہے اور سلیقے اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آداب زندگی میں اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جو انسان کی سلیقہ بندی کی طرف اس کو پہنچاتا ہے۔ لہذا بے ڈھنگی چپلیں یہ سلیقے کے تو خلاف ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آسمان کو دیکھتی ہیں اور یہ بے اصل ہے بات پہ۔ اسی طریقے سے تکیے پر بیٹھنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکیہ قرآن ہوتا ہے، اگر اس پہ بیٹھ جائیں گے تو گناہ ملے گا کیونکہ وہ سر کے نیچے لگایا جاتا ہے، لہذا وہ قرآن کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تکیے کا درجہ اور مقام و مرتبہ قرآن کے برابر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تکیے پر بیٹھ بھی سکتے ہیں
اور وقت ضرورت پر اس کو ٹانگوں کے نیچے بھی لگا لیتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کسی کے ٹانگ میں فریکچر ہوتا ہے تو اسی تکیے کو جو ہے پیر کے نیچے لگا دیا جاتا ہے. اور عام طور پر تکیہ جو ہوتا ہے وہ ٹیک لگانے یا سوتے وقت سر کے نیچے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لہذا اس پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے. ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تکیے پر بیٹھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں، یا تکیے پر بیٹھنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کہ قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنا، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ استعمال فرماتے تھے، اور احادیث میں اتنا آتا ہے کہ آپ تکیے کو ضرورت کے مطابق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے رکھ لیا کرتے تھے. یہ فرید بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سورہ فاتحہ کو دکان میں لٹکا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے گا دکان مکان وغیرہ میں قرآن کریم کی آیتوں کو اور ان کی تختیوں کو لگانا تو اس سلسلے میں سمجھیے جائے کہ گھر کی دیواروں یا دروازے یا مین گیٹ پر قرآن پاک کی آیت لکھنے یا پتھر وغیرہ سے اس کو گندوا کر اور پتھر کو یا ٹائل پر جو لکھے ہوئے آتے ہیں کلمات اور آیت الکرسیاں، دعائیں، چاروں قل وغیرہ، ان کو اگر گھروں کے دروازوں پر مین گیٹ پر لگوایا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ جب وہ جگہ ٹوٹ کر گر جائے گی تو یقیناً اس میں قرآنی آیات کی بے ادبی ہوگی، وہ بھی روندے جائیں گے. اس لیے فقہا نے اس کو خلاف ادب اور مکروہ لکھا ہے، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے. البتہ اس میں جو ایک اور آتی ہے کیا لوح قرآنی کے نام سے، لوح قرآنی جس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، تو لوح قرآنی کو گھر سے نکلتے وقت دیکھنا یا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے دیوار پہ لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ تو لوح قرآنی جس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں گھر میں لٹکانے سے خیر و برکت کی امید کی جا سکتی ہے اور یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے. لیکن لوح قرآنی کے نام سے جو مارکیٹ میں الگ الگ طریقے سے اور مشہور نقشے ہیں جو پائے جاتے ہیں احادیث مبارکہ میں، اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے. اگر کسی کے تجربے سے ان کلمات قرآنیہ کی یا حروف مقطعات کی بطور علاج اور حفاظت اور برکت تاثیر ثابت ہو تو وہ کسی بزرگ کا تجربہ ہی کہلائے گا، لیکن اس میں بھی پختہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ وہی تاثیر پیدا کرنے والا ہے. اسی طریقے سے جو لوح قرآنی کے نام سے ایک نقش آتا ہے جس کے اوپر حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی پکچر ہوتی ہے اور یہ دکان مکان میں لگی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے ایسے نقش بنا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ شعر علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی شکل جو ہوتی ہے یہ بنا کر دی جاتی ہے. تو ان کا کیا وہ ہے رکھا جائے کہ اس طرح سے کوئی بھی نقش دیے جائے اور ان کو تصویر کی شکل دے دی جائے تو یہ تو اور زیادہ گناہ ہیں، کیونکہ تصویر کی ممانعت اور حرمت تو بہت زیادہ احادیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے. لہذا ایسے نقش جو ہے اپنے دیوار پر اپنے گھروں پر نہ لگائے. یہ برکت نہیں بلکہ برکت اور رحمت والے فرشتوں کو اپنے دکان مکان سے نکال اور باہر کرنے کا ذریعہ ثابت ہوں گے. لہذا ایسا کوئی بھی نقش نہ ہو جس میں شرکیہ کلمات ہوں یا پھر اس میں کسی جاندار کی تصویر کے شیپ میں وہ تعویذ لکھا گیا ہو. اس سے مکمل پرہیز کرے. اب رہا یہ کہ لوح قرآنی یا دیواروں پر آیت قرآنیہ کو لٹکانے کا حکم،
کیونکہ بہت سے مسلمان گھروں میں جانا ہوا، دکانوں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں نے دیواروں پر پلیٹیں اور تختیاں لٹکا رکھی ہیں، اور جنہیں کہتے ہیں طغرے کہتے ہیں، جن پر قرآنی آیات اور اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ گھروں، اسکولوں اور دکانوں وغیرہ کی دیواروں پر قرآنی آیات پر مشتمل طغرے، کپڑے اور پلیٹ اور تختیاں لٹکانے میں کئی قباحتیں اور برائیاں ہیں، جن میں سے ایک برائی تو غالباً وہ یہ ہوتی ہے کہ ان طغروں کو، ان قرآنی تختیوں کو جو لٹکانے اور لگانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف زینت ہوتی ہے، دیواروں کی خوبصورتی کے لیے لٹکائے جاتے ہیں، گھروں مکان کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگانا ہوتا ہے، جو یقیناً غلط نیت ہے، کیونکہ اس سے قرآن کریم کا سے انحراف اور قرآن کریم سے پھر جانے کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو بطور ہدایت، بطور عمل اور وعظ و نصیحت اور تلاوت قرآن کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے دیواروں کی اور گھر مکان کے ڈیکوریٹ اور زیبائش اور تزئین کی جائے۔ دوسری قباحت اور برائی ہے کہ بعض لوگ اسے بطور تبرک لٹکاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ بطور تبرک جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ مکان میں، دکان میں تلاوت کی جائے، نہ کہ اس کو لٹکانے اور اسے شیلفوں میں رکھنے اور اس کی پلیٹیں تیار کر کے تبرک کے طور پر لگا لیا جائے اور قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے۔ یہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری خرابی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کی مخالفت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا زمانہ تو خیر اور بھلائی کا زمانہ تھا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد ہیں، یعنی صحابہ کا، تو صحابہ اور تابعین کا زمانہ جو ہے خیر القرون میں آتا ہے، لہذا اس میں ان لوگوں کے یہاں پر ایسا کوئی رواج نہیں تھا، اور ہماری کامیابی جو ہے صحابہ کی اتباع میں ہے، نئی نئی باتیں اپنی طرف سے دین سمجھ کر لینے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں آتا ہے کہ اندلس ہے، ترکی ہے، ان میں جب یہ نقوش اور زیبائش گھروں اور دیواروں اور مکانوں پر لٹکانے کا ایک عام سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو یہ مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت کے دور میں شروع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو، یعنی اس طرح کے نقش اور تعویذات کو گھر میں، مکان میں، دکان میں لٹکانا، یہ شرک کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ بعض لوگ یہ اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لٹکانے سے گھر اور اس میں رہائش پذیر لوگوں کی شر، برائی، آفت، ناگانی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ اعتقاد یقیناً شرکیہ اور حرام ہے، کیونکہ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بچانے کے اسباب میں سے یقیناً قرآن کریم کے نقوش ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نقوش جو تصویر کی شکل میں ہو، جو کیا ہے ایسی شکل میں ہو جس سے جاندار کی شکل، جاندار کی تصویر نمایاں ہوتی ہو، تو یہ جو ہے بچانے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی خشوع اور یقین کے ساتھ تلاوت کرنا اور اذکار مسنونہ کا، صبح و شام کی دعاؤں کو پڑھنے کا، یہ جو ہے یہ شر، برائی، آفت اور بلیات سے حفاظت کے اسباب میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں خرابی جو یہ ہے کہ اس کو لکھنے میں قرآن کریم کی تجارت کی ترویج ہوتی ہے، اس کا بزنس چل پڑا اور اس میں منافع کا، زیادہ سے زیادہ منافع کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میں آگرہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ایسی کیل لے کر آئے جس پر آیت الکرسی لکھا ہوا تھا، اور ایک کیل 1000 کی، 4 کیل اگر انہوں نے گھر کے چاروں کونوں پہ لگانے کے لیے لی تو 4000 کی آ رہی تھی۔ بعض جگہ سنا کہ وہ 15000 کی آتی ہیں۔ تو یہ بزنس بن رہا ہے اور اس میں خوب زیادہ سے زیادہ منافع لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اس سے علیحدہ رکھا جائے
اور اس کو منافع اور بزنس کا وسیلہ نہ بنایا جائے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان ٹغرے اور پلیٹوں میں اتنا پیسہ خرچ کرنا، لگانا جو ہے کہ فضول خرچی کے زمرے اور کیٹیگری میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ٹغرے تو سونے کے پانی والے ہوتے ہیں، اور سونے کے کا لٹکانا، اس کا استعمال میں لانا، اس میں احادیث میں ممانعت ہے۔ سونے کی استعمال میں لانا اور اس کو لٹکانے کی حرمت بہت سخت ترین احادیثوں میں آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں قباحت اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض تختیوں اور پلیٹوں میں واضح طور پر اور کلیئر طور پر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوتی، پتہ نہیں چلے کیا کیا لکھا ہوتا ہے، وہ جو پڑھی بھی نہیں جاتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھو بالکل چھوٹا سا قرآن، اتنا سا قرآن، اس کو دیکھا جائے تو صحیح سے حروف اور نقوش نظر بھی نہیں آتے، وہ قرآن نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو تبرک کے طور پہ رکھنا یا اس کو قرآن سمجھنا یہ قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ بھلا اتنے سائز کا، اتنا موٹا 50 یا 60 پیج میں پورا قرآن کریم کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اس طرح سے اس کو اس شکل میں رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض تو ان نقوش کو کسی پرندے کی شکل میں، شیر کی شکل میں، یا پھر کسی سجدہ کرتے ہوئے شخص کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح دوسرے جاندار کی شکلوں میں نقش کو لکھنا جو کہ حرام ہے۔ اس میں آیت قرآنیہ کو جو ہے گندگی جگہ پر رکھنا، اس کی بے ادبی آتی ہے، کیونکہ ہم جب گھر کا ڈیکوریٹ کرتے چاہتے تو ادھر سے ادھر لے جاتے تو سینری اور ٹغرے جو ہے کہیں بھی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اہانت کا پہلو نکلتا ہے، بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ بعض دین سے دور مسلمان اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ یقین کے ساتھ لٹکاتے ہیں کہ وہ دینی کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دینی کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے وہ دینی کام جو ان کو کرنا چاہیے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ لٹکانا بہتر ہے، کیونکہ خیر القرون میں صحابہ کے دور میں لوگ اس طرح کی اعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اعمال کے ساتھ پختہ اعمال میں سنت نبوی کی پیروی کرتے تھے، اور عقیدے کے بھی بڑے مضبوط تھے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہیں فرین بہن کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض نماز پڑھنی تھی لیکن غلطی سے نیت پھر سے سنت کی ہو گئی، اور تکبیر تحریمہ بھی کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، تو کیا اب اس نماز کو پوری کرنی ہوگی یا نیت توڑ سکتے ہیں؟ اور اگر نیت توڑ دیں گے تو کیا یہ نماز پھر ہم پر واجب ہو جائے گی؟ تو ایک تو یہ مسئلہ سمجھیے گا کہ آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے وقت آپ کا پورا ارادہ تھا کہ آپ کو فرض پڑھنے ہیں، عصر کی نماز، عصر کے فرض پڑھنے ہیں 4 رکعت، یا ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں، اور آپ آئیں اور زبان سے آپ کے منہ سے سنت نکل گیا، تو ایسی صورت میں اصل دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا، زبان سے جو سنت نکلا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ اسی تحریمہ سے نماز کو مکمل کر لیجئے، آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے، کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ویسے ہی ہلکا سا خیال تھا کہ آپ کو فرض پڑھنے ہیں، اور آپ کے منہ سے سنت کی نیت، زبان سے الفاظ سنت کے نکل گئے اور آپ نے نیت باندھ دی، تو ایسی صورت میں اب آپ چاہیں تو اس کو پورا کر لیں، اور چاہیں تو آپ نیت کو توڑیں اور پھر دوبارہ سے فرض کی نیت باندھیں، اور جو نماز آپ نے توڑی ہے وہ جو ہے واجب نہیں ہوگی، یعنی اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل نماز شروع کرنے سے اگر اس کو پورا نہ کر کے بیچ میں توڑ دیا جائے بغیر کسی عذر کے یا عذر کے ساتھ، تو ان کی وہ واجب ہو جاتی ہیں، ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، ان کو بعد میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ وہ نماز ہے جس کو سنت
الفاظ سے زبان سے نکل گیا، سنت کی بالکل طور پہ اس کو شروع نہیں کیا گیا، جب شروع کرنا ہی نہیں پایا گیا تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ فرین مہینے یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وضو بنا کر بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو بنا کر اگر بچے کو دودھ پلایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم اور انسانی باڈی سے وضو کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نکلے جو ناپاک ہو اور نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اب وضو کے بعد ہم اگر رو لیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنسو نکل رہے ہیں اور بہہ بھی رہے ہیں، لہذا وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ آنسو ناپاک نہیں ہے، ریٹ ہے، پسینہ ہے، لعاب ہے، ٹھیٹی ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کے گوشوں پر چھا جانے والا میل اور کچیل ہے، اسی طریقے کیوں یہ سب نکل رہے ہوتے ہیں اور اپنی جگہ سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے پر وہ جو دودھ نکلا ہے بچے کے پیٹ میں گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دودھ ناپاک نہیں ہے، ان کا جو کا تو وضو رہے گا، وضو نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرین بہن یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی سے یہ کہنا کہ کاش میری امی زندہ ہوتی تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، کیا ایسا کہنا اللہ کی ناشکری کرنا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ رہنا ہے؟ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے، آپ کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، آپ کی جو سالی تھیں اور حضرت خدیجہ کی جو بہن تھی حضرت حالہ، ان کی آواز جو ہے حضرت خدیجہ سے بالکل میچ کرتی تھی، تو کبھی کبھی وہ آتی تھی یا ان کی آواز سنتے تھے تو اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کو یاد کر کے چونک جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں ان کو بھی یاد کیا کرتے تھے، لہذا اگر یاد کر کے یہ کہا جائے کاش میرا فلاں ساتھ ہوتا تو یہ نہ تو تقدیر کے خلاف ہے، نہ ہی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کے کیٹیگری میں آئے گا اور نہ ہی ناشکری میں آئے گا، بلکہ اظہار غم کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ البتہ لفظ اگر حدیث میں آتا ہے یہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ لفظ اگر شیطان کا راستہ کھولتا ہے، اس کا دروازہ کھولتا ہے۔ مثلا ہم دنیا کے معاملات میں اگر یہ کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لفظ اگر کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ کسی مرحوم رشتہ دار کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کاش وہ ہمارے پاس موجود ہوتے تو ان کی خدمت کرتا، ان کے یہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض روایتوں میں آتا ہے وہ کہتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے پکارتی یا محمد، تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو نماز توڑ کر اللہ اپنی والدہ کی پکار پر ان کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ لہذا یہ تمام روایات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاش میری امی زندہ ہوتی تو ایسا ویسا ہوتا، تو یہ نہ تو ناشکری میں آئے گا اور نہ ہی تقدیر اللہ کے فیصلوں پر اظہار ناراضگی میں آئے گا اور نہ ہی اللہ اس سے ناراض ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرین بہن یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیض آنے سے پہلے کچھ زرد رنگ کا نظر آئے تو اسی وقت سے نماز اور قرآن پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے؟ مفتی صاحب میں کیا کروں، مجھے بتائیے، زرد رنگ کا دکھا تھا اور اس وقت تو سمجھنا چاہیے کہ حیض کے 6 کلر ہیں، 6 رنگ، کالا ہے، سرخ ہے لال، سبز یعنی ہرا، اور زرد ہے، اور گدلا مٹیالہ ہے، اور سفید رنگ کی سفید رنگ کی جو رطوبت آتی ہے وہ حیض نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو کچھ آئے کلر کا، سرخ ہو، کالا ہو، زرد ہو، سبز ہو، گدلا ہو، مٹیالہ ہو، یہ سارے کے سارے حیض کے خون کے رنگ ہیں۔ البتہ حمل والی عورت کو جو خون آیا ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اب نماز وغیرہ کیسے اور کب تک چھوڑی جائے، تو ایک حدیث میں حوالہ ملتا ہے اور وہ حدیث جو ہے موطا امام مالک میں ہے۔ علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں پیڈ کو، گدی کو کسی ڈبیا میں رکھ کر
ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتی تھی جس میں زرد رنگ کا خون ہوتا تھا، وہ اس سے نماز کے بارے میں پوچھتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی جلدی مت کرو یہاں تک کہ بالکل سفید رنگ کا خون اور سفید رطوبت کو دیکھ لو، اس سے وہ طہور اور پاک کی مراد لیتی تھی، لہذا بالکل سفید رطوبت نظر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب پاک ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر زرد رنگ آتا تھا، زرد رنگ کا آیا ہے تو وہ حیض ہی شمار کرائے گا۔ یہ مسکان خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایگزام میں چیٹ کرنے کا کیا عذاب ہے؟ ایگزام یعنی امتحانات میں نقل وغیرہ کا کیا حکم ہے یہ پوچھ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ امتحان میں نقل کرنا یا کسی دوسرے کو نقل کرانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اس میں دھوکہ دینا پایا جاتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے گا اس کا تعلق ہم میں سے نہیں۔ اور نقل کرانا وعدہ خلافی بھی ہے، جو ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والا تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے جو وعدہ خلافی کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قانون کو توڑنے کا بھی گناہ ہے، کیونکہ حکومتی قانون کے ساتھ جو ہے ہر ادارے کو قانون میں نقل کرنا اور کروانا یہ منع ہوتا ہے، لہذا یہ عمل ناجائز ہے۔ جس طرح نقل کرنا ایگزام میں جائز نہیں ہے، اسی طرح استاد کا کسی اسٹوڈنٹ کو پرچہ حل کروانا یا نقل کرنے سے نہ روک کر نقل کرنے میں کیا ہے معاون بننا بھی ناجائز ہے۔ اس میں ایک گناہ کے کام میں معاون بننا اور دوسرے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور خیانت کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے، اور اس پہ معاوضہ لینا بھی ناجائز ہے۔ یعنی 3-4 گناہ ہو گئے۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو نقل کراتا ہے تو ایک تو وہ گناہ کے کام پر معاونت کر رہا ہے، اور قرآن کریم میں لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہوں کے کام پر معاونت نہ کرو۔ دوسرا وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ تیسرا اس پر معاوضہ اور اجرت لے رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ بہرحال امتحان حال میں نقل کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ استاد کا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پرچہ حل کروانا جبکہ انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے ممانعت ہو درست نہیں ہے، اور اس صورت میں کسی بھی قابل اسٹوڈنٹ کا نقل کرنے اور پرچہ حل کروانے کے خلاف استاد کا ایکشن لینا بے ادبی اور بد اخلاقی نہیں، بلکہ یہ اپنا حق کو استعمال کرنا، اپنے رائٹ کو استعمال کرنا ہے۔